آپ بچوں زندگی تو پڑھو کہ تمہارے نبی نے کیا خوبصورت زندگی گزاری ہے. جہاد کا سفر ہے اور کوچ کا اعلان. حضرت عائشہ اونٹنی پہ بیٹھی, گلے میں دیکھا ہار کوئی نہیں. کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں جاؤں کہ میرا ہار گم ہو گیا, میرا ہار پہلے ڈھونڈوائیں. سارے لشکر کو ہار پہ لگا دیا. آپ کہتے تیرا دماغ خراب, میں جہاد میں تیرے لاڈ اٹھاؤں؟ آپ نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو. سارے ہار ڈھونڈنے میں لگ گئے. آپ دیکھ رہے تھے کہ آگے عورتوں کے ساتھ کتنے کتنے ظلم ہوں. تم کو بھی سنو ان کی چیخیں اور آہیں جو میں سنتا ہوں تمہارے کلیجے پھٹ جائیں کہ کس قدر ظلم ہے. شام ہو گئی تو قافلہ رک گیا. اب تو بھائی شام ہو گئی, ہار نہیں ملا. مغرب عشاء کے لیے تو پانی موجود تھا. اب عشاء پڑھنے کے بعد پانی ختم, چونکہ خیال تھا بھائی اگلی منزل پانی ہے تو وہاں جا کے نماز پڑھیں گے. اب پانی کوئی نہیں ہے اور سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانے دینے شروع کیے. تیری بیٹی کی وجہ سے اب فجر کی نماز کا کیا بنے گا, اب تو پانی کوئی نہیں, وضو کیسے کریں گے؟ تیمم کی آیت ابھی آئی نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ چڑھا. وہ گئے اللہ کے نبی کے خیمے میں, وہ تو باب تھے, تو آگے اللہ کے نبی حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھے سو رہے تھے. حضرت عائشہ یوں بیٹھے ہوئی. اب کیا کریں, وہ سوئے ہوئے ہیں تو بول تو سکتے نہیں. تب وہ چہرے سے ان کو ڈانٹ رہے ہیں اور آگے بڑھ کے انگلی یہاں ماریں ٹک یوں. وہ کہتی میں ایسے ہو گئی تاکہ انگلی کے درد سے میں یوں نہ ہوں, کہیں اللہ کے نبی جاگ نہ پڑیں. تو تیری وجہ سے آج سارے صحابہ تکلیف میں اور پانی کوئی نہیں ہے. گویا چہرے سے سارا کچھ کہہ رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں, چہرے سے سارا کچھ بتا رہے ہیں, اور غصے میں باہر آ گئے. اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی, پتہ چلا پانی کوئی نہیں, نماز کا ٹائم ہے. اللہ نے کہا چلو فتیمموا صعیدا طیبا, چلو بھائی مٹی سے تیمم کرو, ہم نے تمہیں پانی سے بھی بے نیاز کر دیا. تو پھر سعد بن عبادہ کہنے لگے ابو بکر تیرے گھرانے کی یہ پہلی برکت تھوڑا ہی ہے, اور بھی بڑی برکتیں پہلے ملی ہیں. پہلے سب ناراض ہو رہے تھے, پھر سارے خوش ہو گئے کہ یہ کیا مل گیا, اللہ نے ہمیں تیمم دے. کسی امت کو تیمم نہیں ملا. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com